میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرما دیا، اس کے بعد 2 ہدایتیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہیں، اور غالباً ان دونوں ہدایتوں کا تعلق جو ہے وہ اس سے ہے کہ یہ فتنوں کے زمانے میں آدمی اپنے ایمان کو کیسے بچائے۔ تو 2 آیتوں میں ارشاد فرما دیا، ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، کہ آپ تلاوت کیجئے اس چیز کی جو آپ کی طرف وحی کیا گیا، آپ کی رب کی کتاب، اس کی تلاوت کیجئے، اور اللہ کے کلمات اور اللہ کے ارشادات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اللہ کے سوا اللہ سے بچ کر کوئی ٹھکانہ بھی تمہیں ملنے والا نہیں۔ ایک تو تلاوت کلام اللہ اور کلام اللہ کی اتباع پر زور دیا گیا۔ تلاوت کے ایک معنی اتباع کے بھی، اور دوسری بات جو ارشاد فرمائی وہ ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور آپ اپنے آپ کو پابند بنائیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے ساتھ رہنے کا کہ جو صبح اور شام اللہ کو پکارتے ہیں، یریدون وجہ، اور اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ تو 2 چیزیں نکل کر آئے کہ اگر فتنوں سے بچنا ہے، محفوظ رہنا ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے، تو 2 چیزوں کا اہتمام کرنا پڑے گا۔ ایک قرآن مقدس سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہو، اور دوسری چیز صحبت صالحین کا اہتمام کرنا ہو۔ اور الحمدللہ میرے سامنے جو اس وقت مجمع ہے، اس میں ماشاءاللہ اکثر طلباء کرام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے، اللہ رب العزت نے ہمیں اس سعادت سے نوازا ہے کہ ہم قرآن پاک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ساتھ لگنے کو قبول فرمائے۔ اور دوسری بات کہ مدرسے کے ماحول میں ہم صحبت صالحین سے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مدارس دینیہ میں جو یہ 24 گھنٹے کا نظام ہوتا ہے، صبح سویرے بیدار ہونا، اور پھر جو ہے ایک نظام کے تحت چلنا، اور شام کو بھی کیا کہتے ہیں ایک نظام کے تحت سونا، اور سنتوں کے مطابق اپنی زندگی بنانا، کھانے کے وقت کھانے کی سنتیں، سونے کے وقت سونے کی سنتیں، مسجد شریف آنے جانے کے وقت ان کی سنتیں، اور بیت الخلاء آنے جانے کے وقت وہ سنتیں، ملاقات کے وقت وہ سنتیں۔ یہ ایک جو نظام ہے مدارس کا، یہ صحبت صالحین کی تربیت ہے کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہماری زندگی آ جائے، اور اللہ کے نیک بندو کے طریقے پہ ہم آ جائیں جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں، ہر نماز میں بار بار مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور انعمت علیہم کون ہے؟ منعم علیہم کون ہے؟ جن پر اللہ کا انعام ہوا۔ اللہ سے ہم مانگتے ہیں اللہ ہمیں سیدھا راستہ بتا دیجئے، سیدھا راستہ دکھا دیجئے، سیدھے راستے پر چلائیے۔ اور وہ لوگ کون ہیں جن کا سیدھا راستہ ہم مانگتے ہیں؟ وہ ہیں النبیین والصدیقین، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ جن پر اللہ کا انعام خاص ہوا وہ حضرات انبیاء علیہ السلام ہیں، صدیقین کرام ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو ان کے راستے پر چلنے کی ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اور مدارس دینیہ میں یہی راستہ، اسی راستے کا جو ہے پتہ بتایا جاتا ہے، اسی راستے کی عملی مشق کرائی جاتی ہے، اور یہی سلسلہ ہے۔ اور اسی لیے یہ مدارس الحمدللہ دین اسلام کے قلعے ہیں، اور ان مدارس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر ہی نہیں پورے عالم میں دین کی حفاظت فرمائی۔ ہم لوگوں کو شاید مدارس کی اہمیت عظمت کا پتہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور فرمائیں گے، تاریخ دور کی تاریخ نہیں میں عرض کر رہا ہوں، اگر ہم زیادہ پیچھے جائیں گے تو پہلی بنیاد تو یہ دیکھ لیجئے کہ جس وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، اس وقت ملک عرب انتہائی پستی کا شکار تھا، اخلاقیات میں، ایمانیات میں، کردار میں، معاشرت میں، ہر چیز میں وہ بہت ہی نیچے گرے ہوئے تھے، اور بہت پریشان کن صورتحال تھی۔
جیسے ایک شاعر نے تھوڑا سا نقشہ کھینچا ہے کہ کیا صورتحال تھی. کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے, کچھ کفر نے فتنے پھیلائے, سینوں میں عداوت جاگ اٹھی, انسان سے انسان ٹکرائے, پامال کیا برباد کیا کمزوروں کو طاقت والوں نے, جب ظلم و ستم حد سے گزرے تشریف محمد لیا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ایک نقشہ پیش کیا کہ کیا منظر تھا اس وقت, کہ بالکل بت پرستی اور ظلم اور بدکاری اور زناکاری اور سود خواری اور شراب نوشی اور کعبۃ اللہ کا ننگے طواف اور کیا کہتے ہیں یتیموں کا مال ہڑپ کر جانا, اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کرنا, اور جو ہے کیا کہتے ہیں مسافروں کو کیا کہتے ہیں لوٹنا, حاجیوں کو پتہ نہیں کیا کیا, کون سی ایسی برائی جو ان میں نہ تھی. بہت ہی سخت حالات, لیکن ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ کا مبعوث ہونا یہ تمام عالم کے لیے رحمت کا پیغام تھا. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین.